الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ العظیم۔ جمادی الثانی کا مہینہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 22 تاریخ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ان کی وفات کا دن ہے۔ تو اس مہینے کو خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منایا جا رہا ہے اور ان کی شخصیت کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب، فضیلت اور ان کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے اور ان کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں اور اس مہینے کو بھی خلیفہ بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے اور اس عنوان سے منایا جا رہا ہے۔ تو خلیفہ بلا فصل یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بلا فاصلہ، بغیر کسی فاصلے کے آپ خلیفہ بنے ہیں اور اس خلافت پر بہت ساری دلیلیں ہیں، بہت سارے دلائل ہیں، اس پر ثبوت ہیں جو میں نے آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، تو یہاں پر ثانی اثنین اذ ہما یعنی ان دونوں میں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور دوسرے نمبر پر ثانی و صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو یہ آیت بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی دلیل ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اس سے بھی ثابت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور سفر کیا، ہجرت کا سفر کیا اور غار کی طرف روانہ ہوئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر بٹھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر ہیں، تو اس نسبت سے بھی، اس حیثیت سے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل بنے، کیونکہ درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے، آپ کے پاؤں لگ رہے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار تک لے کر گئے۔ دشمن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے، وہ تلاش کرتے کرتے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آئے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا تو انہوں نے پاؤں کے نشان دیکھے جو غار کی طرف جا رہے تھے، ان پاؤں کے نشانوں پر وہ چلتے گئے اور اس سے کھوج لگایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہوں گے۔ چنانچہ تھوڑا سا آگے جا کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر سوار کیا اور قدموں کے نشان اب ایک آدمی کے ہو گئے، دوسرے آدمی کا نشان نہیں ہے۔ سوچنے لگے نشان تو ایک آدمی کا ہے، دوسرا کہاں گیا؟ چنانچہ یہ چلتے گئے انہی قدموں پر، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پر، نشانات پر چلتے رہے اور یہاں تک کہ غار کے منہ تک پہنچ گئے۔ تو غار کے منہ تک یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر چلتے ہوئے، قدموں کے نشانات پر چلتے ہوئے گئے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نبی تک پہنچنے کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پر چل کر، نقش قدم پر چل کر انسان نبی تک پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ آیت ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی دلیل ہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک کی دوسری آیت ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ یہ آیت بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں ہے کہ تمام صحابہ میں ابوبکر فضیلت والے ہیں، اور اس آیت کی تفصیل میں دوسری ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں۔ یہ
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگی، اس موقع پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک رشتہ دار حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کی امداد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے۔ انہوں نے بھی کچھ باتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہہ دی غلطی میں، تو اس موقع پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی امداد کرنے سے منع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ آپ تو فضیلت والے ہیں، آپ تو وسعت والے ہیں، آپ کے لیے اچھا نہیں ہے کہ آپ اپنے رشتہ دار مصطح کی امداد کو بند کریں، آپ تو ان پر خرچ کریں، ان کو دیں۔ تو یہ آیت بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں ہے کہ آپ تمام صحابہ سے فضیلت والے ہیں۔ تو جو فضیلت والا ہوتا ہے، جو مرتبے میں اونچا ہوتا ہے، جو تمام صحابہ سے فضیلت میں مقام میں اونچا ہوتا ہے، خلافت بھی اسی کا حق ہوتا ہے، خلافت اسی کو ملتی ہے۔ تو یہ آیت بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ خلیفہ بلا فصل ہونے کی دلیل ہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہاں پر من النبیین والصدیقین، دوسرے نمبر پر صدیق کا لقب آیا ہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا ہے، تو یہ آیت بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بلا فصل ہونے کی دلیل ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا نمبر صدیق کا ہے، آپ کے بعد صدیق کا مقام ہے۔ تو یہ آیت بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بلا فصل ہونے کی دلیل ہے کہ جس کا مقام آپ کے بعد اونچا ہے، جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، وہی خلافت کا مستحق ہے، اسی کو خلافت ملے گی۔ چنانچہ یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بلا فصل ہونے کی دلیل ہے۔ اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے، مدینہ میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، تعمیر کا آغاز فرمایا۔ تو اس مسجد میں سنگ بنیاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پتھر اٹھا کر اس کی بنیاد میں رکھا، مسجد کی بنیاد میں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پتھر اٹھا کر رکھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجمع کی طرف دیکھنے لگے۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، یہ پتھر حاضر ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابو بکر کو دیکھ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ پہلا پتھر میں نے رکھا ہے تو دوسرا پتھر بنیاد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے رکھا جائے۔ چنانچہ یہ واقعہ اور یہ مسجد نبوی کی سنگ بنیاد میں یہ جو واقعہ اور یہ جو لمحات آئے ہیں سنگ بنیاد کے موقع پر، یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کی دلیل ہے۔ اور کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضیلت والے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ دوسرا پتھر وہ رکھیں، تو یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بلا فصل ہونے کی دلیل ہے۔ اور پانچواں واقعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے، علیل ہوئے، بہت سخت بیمار تھے، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا اور فرمایا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ لوگوں کو ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے حالات میں 17 نمازیں تقریباً پڑھائی ہیں۔ یہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بلا فصل ہونے کی دلیل ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نمازیں پڑھائے گا، مصلی کا وارث اگر کوئی بنے گا، وہ ابو بکر صدیق ہوگا، تو جو مصلی کا وارث بنا وہی خلافت بھی اسی کو ملے گی۔ تو یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بلا فصل ہونے کی دلیل ہے۔ اور اسی طرح آسمانی کتابیں تورات، زبور، انجیل نازل ہوئیں، ان کے اندر بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشانیاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تھیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے کی نشانیاں تھیں۔ تو یہ نشانیاں تورات اور زبور کی جو علامتیں اور دلیلیں ہیں، یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بلا فصل ہونے کی دلیل ہیں اور بشارتیں ہیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پر گئے، کفار مکہ، ابو جہل اور دیگر شیطانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی تصدیق کرنے سے انکار کیا، آپ کو جھوٹا فرمایا، اور اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی سے متنفر کرنے کے لیے انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جس کا تو نام لیتا ہے، جس سے محبت کا اظہار کرتا ہے، وہ شخص آج بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے، عجیب دعوے کر رہا ہے کہ میں آسمانوں پر گیا ہوں، جنت جہنم کو دیکھا ہے، سیر کی ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے؟ کہنے لگے جی ہاں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بول سکتے، اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو یہ سچی بات ہے۔ تو کفار کو یہاں پر بھی ناکامی ہوئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی تصدیق فرمائی۔ تو اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ تو یہ جو واقعہ تھا اور یہ معراج سے واپسی پر جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق کی، سب سے پہلے معراج کی تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں کہ انہوں نے اس پرفتن دور میں جب ہر طرف دشمنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کی تصدیق کی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات 22 جمادی الثانی ہے۔ اس مناسبت سے اس مہینے کو یہ جو ایک ہفتہ رہ گیا ہے، اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، مناقب، عظمت، ان کی شان کو بیان کیا جائے، اور اس میں سیمینار کر کے، محافل کر کے، گھروں میں چھوٹے پروگرام کر کے اس میں لوگوں کو، محلے کے بچوں کو، عورتوں کو مدعو کیا جائے، اور اپنی مسجد کے امام صاحب کو یا کسی بھی عالم کو وہاں پر بلا کر ان سے کہا جائے کہ 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے عنوان سے بات کریں، تاکہ ہمارے نوجوانوں کو، ہماری عورتوں کو بھی پتہ چلے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں، اور بچوں کو بتایا جائے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو سب سے پہلے جنہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، سب سے پہلے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی تصدیق کی، جو سب سے پہلے ایمان لائے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو نبی کے خلیفہ بنے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا جائے تاکہ ہماری نوجوان نسل کو بھی پتہ چلے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں۔ چنانچہ اس حوالے سے انشاءاللہ آئندہ بھی بات ہوتی رہے گی، اور انشاءاللہ ویڈیو کلپس ریکارڈ ہوتے رہیں گے۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ میری ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ویڈیو پہنچ سکے، اور صحابہ کی مدح میں ہمارا بھی کچھ حصہ شامل ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ یہی عمل ہمارے لیے کل قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بن جائے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہم قیامت کے دن کھڑے ہوں، ان کے ساتھ ہمارا حشر ہو، اور ان کے مدح خواہوں میں ہمارا بھی حصہ شامل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔